شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سی گلی تھی جہاں دونوں طرف پرانے مکان اور ان کے اوپر سے لٹکی ہوئی بجلی کی تار تھی۔ گلی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا چوک تھا اور چوک کے بالکل کونے پر ایک بہت پرانا جامن کا درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ درخت 100 سال پرانا ہے، لیکن اس سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے وقت چپ ہو جاتے تھے۔ بچوں کو منع کیا جاتا تھا کہ شام کے بعد اس کے پاس نہ جائیں۔ وجہ کسی کو سچ نہیں پتا تھا، یا شاید پتا تھا لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا۔ ثنا ایک 25 سال کی لڑکی ابھی ابھی اس شہر کے اس پرانے علاقے میں شفٹ ہوئی تھی۔ اس کا مقصد تھا اپنی لکھائی کے لیے ایک ایسا محل تلاش کرنا جو پرانا، سکون بھرا اور کہانیوں سے بھرا ہو۔ جب اس نے پہلی دفعہ جامن کے درخت کو دیکھا تو اسے ایک عجیب سی کھینچ محسوس ہوئی۔ شام کا وقت تھا، دھوپ دھیرے دھیرے ہلکی ہو رہی تھی۔ ثنا نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں ایک پرانی تسبیح۔ اس نے مسکرا کر ثنا کو دیکھا، مگر وہ مسکان عجیب تھی، جیسے اس کے اندر کوئی گہرا درد چھپا ہو۔ ثنا نے پاس جا کر کہا، اماں جی، آپ یہاں روز بیٹھتی ہوتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا، کچھ راز صرف وقت ہی کھولتا ہے، تم بھی ایک دن سمجھ جاؤ گی۔ یہ سن کر ثنا حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا شاید یہ کوئی پرانی کہانی ہوگی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ 2 دن بعد ثنا رات کو اپنی ڈائری لکھ رہی تھی جب اس نے کھڑکی کے باہر کچھ ہلا ہوا دیکھا۔ جامن کے درخت کی طرف سے ایک ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے کوئی جگنو ہو، لیکن روشنی زیادہ تیز۔ ثنا نے ترنت دوپٹہ لیا اور نیچے گلی میں آ گئی۔ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک پتھر تھوڑا سا ہلا ہوا تھا اور نیچے اندھیرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرانے تہ خانے کا دروازہ ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر کو دھکیلا اور ایک پرانا لکڑی کا ٹریپ ڈور کھل گیا۔ نیچے سے سردی کی لہر آئی اور ایک بہت پرانی باسی ہوئی ہوا کی اسمیل۔ ثنا نے اپنا موبائل ٹارچ آن کیا اور نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیاں مٹی سے بھری ہیں اور پرانی تھی۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک کرسی، ایک پرانی الماری اور ایک چھوٹی سی ٹیبل پر ایک موم بتی رکھی تھی جو جلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ثنا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب کوئی یہاں ابھی آیا تھا۔ ٹیبل پر ایک پرانا فوٹو فریم پڑا تھا۔ فریم میں ایک جوان لڑکی کی تصویر تھی جو بالکل ثنا جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے شوق میں فوٹو اٹھائی اور پیچھے لکھا تھا، زویا 1923۔ ثنا کے ہونٹ تھوک گئے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگلی شام ثنا نے دوبارہ بوڑھی عورت کو درخت کے نیچے دیکھا۔ اس نے سیدھا سوال کر دیا، اماں جی، یہ زویا کون تھی اور یہ تصویر میری جیسی کیوں ہے؟ اماں جی نے گہری سانس لی، جیسے وہ یہ بات سالوں سے اپنے دل میں دبا رہی تھی۔ پھر دھیرے سے بولی، بیٹا، یہ تمہاری اپنی کہانی ہے، بس تمہیں یاد نہیں۔ ثنا گھبرا گئی، میری کہانی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں جی نے بتایا کہ 100 سال پہلے زویا اس گلی میں رہتی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہونے والی تھی جو ذمہ دار کا بیٹا تھا، لیکن وہ آدمی بہت ظالم تھا۔ زویا نے منع کر دیا اور ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، لیکن کچھ لوگوں نے اس رات جامن کے درخت کے پاس ایک چھایا دیکھی تھی۔ اور تب سے ہر 50 سال بعد زویا ایک نئی شکل میں واپس آتی ہے اپنی کہانی پوری کرنے کے لیے۔ ثنا نے پہلی دفعہ سوچا کہ یہ صرف افواہ ہے، لیکن اس رات جب وہ سو رہی تھی، اس نے سپنے میں دیکھا کہ وہ ایک پرانے گھر میں کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جامن کا پھول اور سامنے وہی ذمہ دار کا بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ۔ اس نے زور سے چلایا، زویا، تم میری بنو گی، چاہے تم مر جاؤ۔ ثنا نے نیند سے اٹھ کر پسینہ پہنچا۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ راز اس کے اپنے گزرے ہوئے جامن سے جڑا ہے۔ اگلے دن ثنا نے واپس تہ خانے میں جا کر الماری کھولی۔ اندر ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ اس صندوق میں ایک جامن کا سوکھا ہوا پھول، ایک پرانا لہنگا اور ایک خط تھا، زویا کا لکھا ہوا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو، اس کا مطلب تم واپس آ گئی ہو۔ میں اپنی کہانی پوری نہیں کر سکی۔ میرا قتل اس ذمہ دار نے کیا اور میری روح یہاں بند ہو گئی جہاں تم میری آخری امید ہو۔ ثنا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو پورا کھول کر زویا کی روح کو آزاد کرے گی۔ ثنا رات کے اندھیرے میں درخت کے نیچے کھڑی تھی،
تسبیح پڑھتے ہوئے ہوا تیز چل رہی تھی اور ایک ہلکی سی مسکان بوڑھی عورت کے چہرے پر تھی، جیسے اب وہ سکون میں ہو۔ اس دن کے بعد جامن کا درخت وہاں رہا، لیکن اس کے نیچے کبھی کوئی عجیب سی روشنی یا آواز نہیں آئی۔ شہر والوں نے کہا راز ختم ہو گیا، مگر ثنا جانتی تھی کچھ راز کبھی پورے نہیں ہوتے۔